بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولجمع محافظة وقعائد وناصرة ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وطوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. امیر المومنین کی ذات پہ بآواز بلند صلوات. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے اس سے بھی بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی سبق السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعاليم مكارم الأخلاق والشيم. ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم. ثم اللعنة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات. نعرہ تکبیر. مل کے باز بلند علی کے خالق کے نام سے اپنی زبان کو معطر کریں. بلند نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. بلند نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. امیر المومنین کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات. حمد و ثنا اس ذات الہ العالمین کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدس و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہے. خلق اللہ وجہ النبی برضائہ. اللہ نے اپنی رضا کو مجسم کیا تو نبی کا چہرہ بنا دیا. وخلق اللہ صدر النبی بعلمہ. اپنے علم کو اس نے مجسم کیا تو نبی کا سینہ بنا دیا.
لذا اللہ جس چہرے کی قسم کھاتا ہے وہ محمد کا چہرہ نہیں، اللہ کی مرضیوں کا ترجمان چہرہ ہے۔ اللہ اس کی قسم کھا کے فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، تیری زلفوں کی قسم۔ پروردگار نے بڑا فرق رکھا ہے ہم میں اور نبی میں، اس لیے میرے نبی کا مقایسہ اگر کرنا ہے تو کسی اس پہ نہ کریں جو پیدا ہوا تو بھی نجس تھا، جب موت کی آغوش میں گیا پھر نجس ہو گیا۔ اگر نبی کا مقایسہ کرنا ہے تو پھر کم از کم اس قرآن کو لے کر آؤ جس کے اوصاف اللہ نے اتنے ہی بتائے ہیں جتنے نبی کے بتائے ہیں۔ رسالت رسالت اگر سمجھ میں آ جائے پھر پتہ چلتا ہے ولایت کس منصب کا نام ہے۔ جس کی سمجھ میں رسالت نہ آئے وہ پھر بغدادیوں کو اپنا امیر المومنین مانتا ہے، لیکن جس کی سمجھ میں رسالت آ جائے وہ در علی کے علاوہ کسی در پہ جھکنا جائز ہی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ولایت در حقیقت اسی نبوت کے کمال کا نام ہے۔ ولایت کوئی انہونی چیز نہیں، اجنبی چیز نہیں، ولایت کوئی ایسی نئی چیز نہیں، ولایت در حقیقت نبوت کے کمال کو کہا جاتا ہے۔ پروردگار نے اس لیے سامنے گرامی جس آیت کے اندر بھی اللہ نے نبوت بتائی ہے اسی کے باطن میں اللہ نے ولایت بتائی ہے۔ میں تھوڑی سی گفتگو شروع کر رہا ہوں، میرا ساتھ آپ دیں گے، جتنے میرے سامنے بیٹھے میرے لیے کافی ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہو تو پھر جا کے مجلس۔ یہ کس نے کہا ہے کہ بندے تھوڑے ہوں تو ثواب کم ہوتا ہے؟ ناسامن کرامی، بندے تھوڑے ہوں ہو خلوص کے والے تو پھر سیدہ قبول کرنے کے لیے تشریف لاتی ہے۔ زندہ سلامت رہے۔ پروردگار نے اتنے اوصاف نبی کے بتائے جتنے قرآن کے بتائے۔ نبی کے قرآن کے لیے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس قرآن کو مومنین کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا۔ جب نبی کو دیکھا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حبیب قرآن دی رحمت ہے، تو بھی رحمت ہے، پر بڑا فرق ہے، قرآن صرف مومن کے لیے رحمت ہے، تو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ حبیب قرآن محدود ہے، تو لا محدود ہے۔ لذا صاحب نگرانی اللہ نے قرآن کے لیے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو ذکر بنا کر نازل کیا۔ جب نبی کو دیکھا تو فرمایا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا۔ اگر قرآن ذکر ہے تو پھر کیا ہے؟ میں نے محمد کو بھی تو ذکر بنا کر ہی نازل کیا۔ قرآن بھی ذکر ہے، قرآن بھی ذکر ہے، نبی بھی ذکر ہے، قرآن بھی رحمت ہے۔ جت نبی بھی رحمت آیات کا ایک تسلسل یہاں پہ قائم ہو سکتا ہے، لیکن اپنے موضوع سے مربوط ہونے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں سامنے گرامی، جتنے اوصاف اللہ نے قرآن کے بتائے اتنے اوصاف اللہ نے میرے نبی کے بتائے۔ قرآن کو بھی رحمت کہا، نبی کو بھی اللہ نے رحمت کہا، قرآن کو اللہ نے ذکر کہا، نبی کو بھی اللہ نے ذکر کہا، قرآن کو اللہ نے شہادت کہا، نبی کو اللہ نے شاہد کہا، قرآن کو اللہ نے بشارت کہا، نبی کو اللہ نے مبشر کہا، قرآن کو اللہ نے دعوت کہا، نبی کو اللہ نے داعی اللہ کہا۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ جب اللہ کا علم لفظوں میں آئے قرآن بنتا ہے، پیکر میں آئے محمد بنتا ہے۔ رسول رسالت سمجھ میں آئے پھر پتہ چلتا ہے کہ ولایت کس منصب کا نام ہے۔ اللہ نے سورہ احزاب کے 2 آیات کے اندر اپنے نبی کے 5 اوصاف بیان فرمائے ہیں اور فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے میرا حبیب ہم
شاہد پہلے بنایا ارسال بعد میں کیا. ہم نے تجھے مبشر پہلے بنایا ارسال بعد میں کیا. اوصاف 5 بتائے ہیں لیکن صرف ایک بس جس کو اللہ شاہد کہہ رہا ہے. یہ شاہد کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک لفظ کو سمجھ لیں نبوت بھی سمجھ میں آئے گی, ولایت کا معیار بھی سمجھ میں آئے گا. شاہد کیا ہوتا ہے؟ اگر بڑا سادہ ترجمہ, میں نے مجلس شروع کر دی, آپ کی تھوڑی سی توجہ کا طالب حسانی نگر آتے. شاہد کیا ہوتا ہے؟ اگر بڑا سادہ سا اس کا ترجمہ کریں تو بدلی اور ابتدائی طور پہ جو ترجمہ ہوگا شاہد یعنی گواہ. حبیب ہم نے تجھے گواہ بنایا, گواہ بنا کر ارسال کیا. ارسال اس کو کیا جاتا ہے جو پہلے اوپر ہو. شاہد پہلے, ہم نے تجھے گواہ بنایا. تو گواہ کیا ہر کوئی نہیں بن سکتا. صاحب نے گواہ گرامی گواہ بننے کے لیے 2 اوصاف کا ہونا ضروری ہے. جب تک 2 اوصاف نہ ہو بندہ کچھ اور تو بن سکتا ہے پر شاہد نہیں بن سکتا. شاہد بننے کے لیے ان 2 صفتوں کا حامل ہونا ضروری ہے. نمبر 1 مشہود کا علم ہونا ضروری ہے. مشہود اس کو کہتے ہیں جس کی گواہی دی جائے. شاہد اس کو کہتے ہیں جو گواہی دیتا ہے. مشہود کا علم ہونا ضروری ہے. نمبر 2 صرف علم کافی نہیں ہے, مشہود کے پاس شاہد کے وجود کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے. زندہ سلامت رہے, میری توقع سے زیادہ توجہ کر کے میرے سامنے نگرانی. زندہ سلامت نے حسابی نگرانی. اب 2 اوصاف کا ہونا ضروری ہے شاہد گواہ بننے کے لیے. اگر صرف مشہود کا علم ہے, وجود حاضر وہاں پر نہیں ہے, تو بندہ عالم تو ہے, شاہد نہیں ہے. شاہد بننے کے لیے صرف علم کفایت نہیں کرے گا. مشہود کا علم آ جائے, بندہ حاضر وہاں پر نہ ہو, وہ شاہد نہیں, وہ عالم ہے. اور یا پھر معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے ایک بندے کا وجود تو وہاں پہ حاضر ہے لیکن واقعہ پاس ہو گیا, اس کے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. مثلا بینائی کوئی نہیں ہے, سماعت کوئی نہیں ہے, قوت شامہ کوئی نہیں ہے. واقعہ ہو گیا, وہ دیکھ نہیں سکا, وہ سن نہیں سکا. یہ حاضر تو ہے پر شاہد نہیں ہے. شاہد نہیں ہے. شاہد بننے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اگر سادہ لفظوں میں اس کا خلاصہ دوں تو یہ مطلب تو دے گا شاہد اس کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو. شاہد اس کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو, جو شاہد جو ناظر بھی ہو. اور ناظر اس لیے کہ اس کا علم اسی سے حاصل کرے گا, اور حاضر ہونا ضروری ہے. بس کے اندر کوئی نوز باللہ کسی مومن کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے, میرے ساتھ ہو جائے, کوئی دہشت گردی ہو جائے, تو میرا بھائی اگر بیرون ملک میں وہ بہنتے 10 دن کے بعد آپ کے کہتا ہے عدالت میں جا کر کہتے جناب میں گواہ ہوں اس قتل کا, تو عدالت کیا کہے گی آپ کیا وہاں پر موجود تھے, آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کہ نہیں, میں تو 10 دن کے بعد آیا ہوں. تو کیا وہ گواہی قبول ہو جائے گی؟ نہیں. سامنے کرامتی, اللہ نے میرے نبی کو کبھی شاہد کہا ہے, کبھی شہید کہا ہے. شہید جس کو کہتے ہیں, شہید صفت مشبہ ہے, شاہد اس میں فاعل ہے, اس میں فاعل کی دلالت اور ہے, صفت مشبہ کی دلالت اور ہے. صفت مشبہ اس صفت کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ وصف کبھی اپنی ذات سے جدا ہوا ہی نہ, اسے صفت مشبہ کہتے ہیں. لیکن اس دقت میں نہ جائیں, تھوڑا سا مطلب آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پروردگار نے ایک معیار دیا ہے. اگر ایک کلمہ قرآن 2 گھنٹوں میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا, قرآن 4 گھنٹوں میں سننے کے لیے نہیں, قرآن تأکل و تدبر کی دعوت دیتا ہے, قرآن تفکر کی دعوت دیتا ہے. لذا سامنے اگر ہم نے پروردگار نے معیار دے دیا, یوم نبعث من کل امت شہیدا, قیامت کا دن ہوگا, ہم ہر امت میں سے انہی
شہیدا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اے میرا حبیب، آدم اپنی امت پر گواہ بن کے آئیں گے، نوح اپنی امت پر گواہ بن کے آئیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس ہر گواہ کے اوپر ہم تجھے گواہ بنا کر لے آئے ہیں. یار اتنا بڑا جملہ قرآن نے اپنے اندر ضبط کر کے مولا کی قسم ہے ناصبیت کی خارجیت کے عقائد کو زمین بوس کر دیا ہے. 1400 سال پہلے جب اللہ نے کہا آدم اپنی امت کا گواہ، میرا نبی آدم کا گواہ، نوح اپنی امت کا گواہ، میرا نبی نوح کا گواہ. تو گواہ اس کو کہتے ہیں جس پر کوئی کسی کی کیفیت چھپی ہوئی نہ ہو. متواتر حدیث ہے، عام حدیث نہیں ہے. جب علم الدلائل کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو متواتر حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی فضیلت قرآن کی آیت کے برابر ہوتی ہے. آیت نہیں کہہ سکتے پر فضیلت میں اس کے برابر ہے. یعنی وہ حدیث جس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہمارے مولا کی زبان سے نکلی ہے، جب یقین ہوا تو ایمان لانا واجب ہو جائے گا. متواتر حدیث ہے سامنے گرامی، لذا اس کا انکار بھی ایسے ہی کفر میں لے جاتا ہے جیسے آیت انکار سے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے. حدیث متواتر ہے. کون سی حدیث ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں جا کر گواہی دیں گے پروردگار ہماری امت نے جو کیا، ہماری امت نے جو کیا، ہماری امت نے جو کیا. یار پریشان نہ ہوں، بڑی سادہ آپ نبیوں پر تعجب دنیا کرتی ہے. اللہ کے تو بھیجا ہوا ایک پتھر بھی تیرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے. علی مولا حج کر رہے ہیں جو ایک حکمران ہے، جب حجر اسود کو چومنے کی باری آتی ہے وہ حجر اسود کو چومنے سے پہلے کہ جملہ کہتا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں چونکہ نبی نے تجھے چوما ہے. جب کہا نہ نفع نہ نقصان، علی کا ہاتھ اس کے کندھے پہ آیا، کندھا پکڑ کے فرمایا استغفار کر. تو بھی بیٹھا تھا، میں بھی بیٹھا تھا. میرے نبی نے بتایا ہے یہ پتھر صرف پتھر نہیں ہے، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا. یا علی وہ کیسے؟ علی والا فرماتے ہیں کہ میرے نبی فرما کر گئے ہیں کہ جو بندہ بھی اس پتھر کو جب تک نہ چومے اس وقت تک اس کی حج مکمل ہی نہیں ہوتی. لیکن جو بھی چومتا ہے قیامت کے دن یہی پتھر اپنے اس کے عمل کو اپنے اندر محفوظ کرتا جاتا ہے. قیامت کے دن یہی پتھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے بارگاہ جب اس نے مجھے چوما تھا اس کا ظاہر کچھ اور تھا باطن کچھ اور تھا. تو پھر سمجھ آ گئی نا، پھر بیان سمجھ میں آ گیا کہ جب اللہ کا بھیجا ہوا پتھر تیرے اعمال پہ گواہ بن سکتا ہے، اس کا بھیجا ہوا نبی تیرا گواہ کیسے ہے؟ متواتر حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سرکار آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں جا کر گواہی دے کے بارگاہ ہماری امت نے یوں کیا، ہماری امت نے یوں کیا. جب یہ کر رہے تھے ان کی کیفیت ظاہر کی کچھ اور تھی، باطن کی کچھ اور تھی. جب یہ امتوں پر گواہی دے دیں گے تمام انبیاء، اس کے بعد ہر نبی کہنے کا بارگاہ جہاں ہم نے گواہی دی ہے وہاں ہم دعویٰ بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی نبوتوں کا کام دی بالکل صحیح انجام دیا ہے. جب کہیں گے نا ہم نے اپنی نبوتوں کا کام بالکل صحیح انجام دیا ہے، ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئے گی آدم و عیسیٰ دعویٰ لے کر آئے ہو، تمہارے اوپر میں نے کسی کو گواہ بھی بنایا ہے. وہ گواہ پیچھے چھوڑ کے آئے ہو. روایات بتاتے متواتر حدیث ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اکٹھا ہو کر میرے نبی کے پاس آ کر گئے کہ میرے آقا ہمارے یہاں کم نہ ہوگا، ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان ہے. مولا ہماری دعوت ہمارے دعوے ختم ہو رہے ہیں، ہماری نبوتیں ختم ہو رہی ہے. مولا آپ اٹھے ہماری گواہی دیں ورنہ ہماری نبوت ختم ہو جائے گی. اللہ نے آپ کو ہماری نبوت پر گواہ بنایا ہے. اس وقت میرے نبی خود نہیں اٹھے. جو متواتر حدیث کے جملے ہیں میرے نبی فرمائیں گے جعفر تیار میرے قریب آ، امیر حمزہ میرے قریب آؤ. دونوں ہتھیار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کر کے ہمارے یہاں کو بولا ہمارے ماں باپ پہ قربان ہو جائیں یا ہم تک کیوں ہمیں آپ نے حکم دیا کیوں بلایا ہے. میرا نبی فرمائیں گے جاؤ میری طرف سے جا کر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے دو کہ پالنے والے ہمارے مولا نے فرمایا ہے کہ آدم نے اپنی نبوت کا کام بالکل صحیح انجام دیا. سلامت رہے
رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حجت اللہ، مولا کیا وجہ ہے آپ نے جعفر طیار کو آواز دی ہے؟ امیر حمزہ کو مولا دنیا میں جب بھی آپ کو ضرورت ہوتی تھی آپ علی کو آواز دیتے تھے. خیبر میں ضرورت پڑی علی کو بلایا، خندق میں پڑی علی کو بلایا، احد میں پڑی علی کو بلایا، بدر میں پڑی علی کو بلایا، حنین میں پڑی علی کو بلایا. کیا یہ اچھا ہوتا اگر آپ آج علی کو بھیج دیتے؟ آپ نے جعفر طیار کو بھیجا ہے، علی کو کیا ہم نے عجب نہیں کہ بار کا ہے رسالت سے آواز ہاتھ پکڑے. ہمیں سمجھانے کی کوشش نہ کر، ہمیں سمجھنے کی کوشش کر. ابھی آدم و عیسیٰ کو گواہ کی ضرورت تھی، میں نے جعفر طیار کو بھیجا ہے، علی کو کیسے بھیجوں؟ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی گواہ کی ضرورت پڑا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی تو میں نے عرض کی کہ جو معیار اللہ نے نبوت کا رکھا ہے وہی معیار اللہ نے ولایت کا رکھا. ولایت نہ جس کو لفظ ولایت پروف کرنا نہیں آتا، ہمارا وہ محقق بنا ہوا ہے. اب بابا ولایت کے بہت سے جمبے ہیں. اس کا جنبہ تکوینی ہے، اس ولایت کا جنبہ ملکوتی ہے، اس ولایت کا جنبہ تشریعی ہے، اس کا جنبہ سیاسی ہے، اس کا جنبہ تکاملی ہے، اس کا جنبہ فقہی ہے، اس ولایت کا جنبہ کلامی. سارے مطلب کہ ہمیں آتا کچھ نہیں، آپ کے ویسے ہی دڑاتے رہتے ہیں. ناصابین کرام جانتے اس کے بہت سے جنبے ہیں، وہاں پہ اس کے بہت سے مبادی ہیں. ولایت حقیقیہ، ولایت ذاتیہ، ولایت ارضیہ، ولایت بے معنی نیابت ہے یا بے معنی وکالت ہے، یہ مبادی ہے. جہاں کس کے جنبے ہیں، جہاں کس کے مبادی ہیں، وہاں کس کے مراحل ہیں. ولایت استفایہ اس کا ایک مرحلہ ہے، ولایت تنفیذیہ اس کا اگلا مرحلہ ہے. دعوت ذوالشیرہ سے لے کر غدیر سے پہلے تک جتنی مرتبہ بھی میرے نبی نے میرے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، یہ ولایت استفایہ کا اعلان تھا. لیکن جب غدیر پہ پہنچے اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک. 5 گھنٹے کا زندگی کا طویل ترین خطبہ دینے کے بعد میرے نبی نے من کنت مولا کہہ کر در حقیقت علی کی ولایت تنفیذیہ کا اعلان کیا ہے. میں اس لیے سامنے گرامی مقدمتاً گفتگو کر رہا ہوں کہ رسالت سمجھنے آئی پھر پتہ چلے گا ولایت کس حقیقت کا نام ہے. اس ولایت تنفیذیہ کے ہدف کیا ہے؟ 3 اہداف اس ولایت تنفیذیہ کے. لوگوں کو لڑانا ہدف نہیں ہے. ناسا نے بیان الاسلام نے کا نظریت متکاملہ الى قیام الساعہ تجسید تلک نظریہ عملیہ. مجھے پتہ ہے جملے آپ کے اوپر سے جا رہے ہیں، مشکل ہے، سکالت ہے، اس لیے ہر جملہ مقتضی ہے کہ رک کر انتباس کی جائے، وضاحت کی جائے. لیکن میں کیونکہ تھوڑا سا تعارف کرا رہا ہوں، نام بتا رہا ہوں کہ ولایت ایسے نیاز کوئی نہیں ہے کہ لڑنے سے مل جاتی. آج مجھے ولی اللہ مان لے جی، بڑے ماشاءاللہ بڑے ولی اللہ تھے، 20 بچوں کو جنم دیا، ساری زندگی غسل ہی کوئی نہیں کیا، تو بابا یہ ولی اللہ نہیں ہے، یہ اسے سادھو کہتے ہیں. یہ سادھو یا ولی اللہ نہیں ہے. ولایت کا اللہ نے وہی بیان رکھا ہے جو نبوت کا رکھا ہے. اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک امتوں پر ان انبیاء کو گواہ بنایا، نبی کو ان انبیاء پر گواہ بنایا، اس نبی کی نبوت پر میرے علی کو گواہ بنایا. آئے اب قرآن سن، آواز قدرت اللہ معیار دے رہا ہے کہ معیار ولایت و امامت ہے کیا. سورہ کہف کے اندر آواز قدرت آتی ہے، آفتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. میرا نبی ان لوگوں کو ہو کیا ہے؟ ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ کس کو اپنا ولی اور امام مانتے ہیں؟ ابلیس کو، ابلیس کی اولاد کو اپنا ولی اور امام مانتے ہیں. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض. یہ ولی کیسے بن سکتے ہیں جن کو یہ ولی اور امام مانتے ہیں؟ ان کو ولی کس نے بنایا ہے جن کو یہ ولی مانتے ہیں؟ یہ ولی کیسے بن سکتے ہیں؟ میں نے تو جب آسمان کو خلق کیا تھا تو آسمان کی ہلکت پر اسے گواہ نہیں بنایا، تو ولی کیسے بن گیا؟ سلامت ہے، سلامت ہے. معیار ولایت اللہ نے دے دیا ہے. جب بھی ولی اور امام ہونے کا دعویٰ کرے اس میں چھوٹا سا سوال کر لیں، ہم آپ کو ولی اور امام مان لیتے ہیں، جس کا من آپ کو مان لیتے ہیں، پر ایک بات بتاؤ، کیا آسمان جب خلق ہو رہا تھا تو اس کی خلقت کا یہ گواہ ہے؟
تو جب زمینوں کو خلق کیا تھا میں نے تو زمینوں کی خلقت کا انہیں گواہ نہیں بنایا. تو پھر توجہ میری طرف رکھے, پھر اللہ نے پھر آیت نے دلالت التزامی کے ذریعے ہمیں معیار ولایت سمجھا دیا ہے کہ ولی اس کو نہیں کہتے جس کو عدت کے مسائل کا پتہ نہ چلے تو زوجہ سے پوچھنا پھرے. ولی اس کو نہیں کہتے جس کو نفاس کے مسائل کا پتہ نہ چلے تو بہن سے مدد مانگتا پھرے. ولی اس کو نہیں کہتے جس کو بچے اور بچی کا پتہ نہ چلے تو جاب کے مدد مانگتا پھرے. اب بابا ولی اس کو کہتے ہیں, امام اس کو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کائنات بن رہی ہو وہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا. زمین کی خلقت کا گواہ تو دور کی بات ہے, آسمان کی خلقت کا گواہ تو دور کی بات ہے. میں نے تو خود جب ان کو خلق کیا تھا تو ان کو ان کی اپنی خلقت پر بھی گواہ نہیں بنایا تو ولی کیسے بن گئے؟ تو پھر آیت نے پھر ایک مسئلہ اور بھی سمجھا دیا کہ ولی اس کو نہیں کہتے جو پیدا ہو تو جاہل ہو. ولی اس کو نہیں کہتے کہ جو جسے پتہ ہی نہ ہو کہ تراب سے اس کا نطفہ کیسے بنا تھا, نطفہ سے علقہ کیسے بنا تھا, علقہ سے مضغہ کیسے بن گیا, مضغہ سے ساسا میں کیسے تبدیل ہو گیا, شکم مادر میں ساسا سے جنین میں کیسے تبدیل ہو گیا, جنین سے مولود کیسے بن گیا, مولود سے پھر اتنا بڑا کیسے بن گیا. اور صاحب نے کہا ولی اس کو نہیں کہتے جو اپنی خلقت کا بھی گواہ نہ ہو, ولی اس کو کہتے ہیں اللہ اس کو خلق کر رہا ہو وہ خود اپنی خلقت کا بھی گواہ بن رہا ہو. ولی نہیں کہتے جو موت کی آغوش میں جائے پھر جائے, جس پر موت آئے عقل ختم, جس پر موت آئے اس کا ارادہ ختم, جس کا موت آئے اس کے بدن کی حرکت ختم, اسے پھر ولی نہیں کہتے. ولی اس کو کہتے ہیں موت آ چکی ہے, عقل بھی باقی ہے, ارادہ بھی باقی ہے, اختیار بھی باقی ہے, علم بھی باقی ہے, حرکت بھی باقی ہے. ولی وہ نہیں, ولی وہ نہیں. سامنے نگرانی زندہ سلامت رہے, زندہ سلامت رہے. بار بار گھڑی کی طرف دیکھنا پڑا, 12 منٹ میرے پاس ہیں, انہی میں کوشش کرتا ہوں مطلب تھوڑا سا نجسم ہو جائے. زندہ سلامت یہ کیسے ہوتا ہے؟ آئے ولایت استفاء, یہ نیاز کوئی نہیں کہ آج مجھے کیوں, کل پھر آپ, پھر کوئی اور, پھر کوئی اور. ولایت استفاعیہ پر آنے کے لیے 9 شرطیں درکار ہیں, اور 9 شرطوں میں سے ایک شرط علم ہے. علم پھر 8 قسم کا ہے, یہاں کون سا چاہیے؟ جس کو 2 توضیحات مسائل جو رٹا لگا لے وہ ولی نہیں بنتا. ولی بننے کے لیے عام علم نہیں, علم حضوری کی ضرورت ہے. علم حضوری کیا ہوتا ہے؟ مستقل مفصل گفتگو ہونا چاہیے. میں صرف تعارف کرا رہا ہوں, معیار ولایت یہ نہیں ہے. اس کے لیے 9 شرطیں ہیں جس میں 8 ہوں 9 ہی نہ ہو, کچھ اور تو ہوگا, ولی اللہ نہیں ہوگا. اور بابا اللہ نے میرے نبی نے مثالیں دے دے کے ہمیں سمجھانا, ساری زندگی یہی کوشش کرتے رہے. میرے نبی نے تو خیبر میں ایک علم دے رہا, میرے نبی کے 3 طرح کے علم تھے. ایک سفید رنگ کا تھا جس کو عربی میں لوا کہتے ہیں, ایک سفید اور سیاہ رنگ کا تھا جسے عربی میں نقاب کہتے ہیں, ایک بالکل ہی کالے رنگ کا تھا جسے عربی میں رایت کہتے ہیں. رایت کالے رنگ کے علم کو, سفید کو لوا کہتے ہیں. کالے رنگ کا خیبر سے فتح سے 1 دن پہلے میرے نبی صحیح بخاری, صحیح مسلم, مسند احمد, مستدرک حاکم, بڑی بڑی متواتر حدیث ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا کالے رنگ کا علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. کالے رنگ کا, یہ شیعوں کا جھنڈا نہیں ہے, یہ میرے نبی کا علم ہے, یہ میرے نبی کا علم ہے. رایت کالے رنگ کے علم کو کہتے ہیں.
7 شرطیں ہوں گی. رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، کمال. اللہ رسول کا محب ہوگا، اللہ رسول کا محبوب ہوگا. اذلتاً علی المؤمنین وعزتاً علی الکافرین. اس کی اگلی 2 شرطیں یہ ہوتی، وہ کافروں پہ بڑا سخت ہوگا، مومنوں پہ بڑا نرم ہوگا. جس کے اندر 5 شرطیں ہوں 7 نہ ہوں وہ کچھ اور تو ہے پر علم نہیں دے سکتا. جس کے اندر 6 شرطیں ہوں 7ویں نہ ہو وہ بھی علم نہیں دے سکتا. میرے نبی نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جب میں اپنا علم بغیر شرطوں کے نہیں دیتا، منبر بغیر شرطوں کے کیسے دے سکتا؟ میرے مطلب سے دور نہ نکل جائے، نور نہ نکل. ولایت کوئی نیاز نہیں ہے. بے شک بے شک. ہونے سے بندہ ولی نہیں بنتا، واسطہ بنتا. ولایت کا معیار، ولایت استفائیہ 9 شرطیں ہیں، ولایت تنفیذیہ 11 شرطیں ہیں. ایسا ہی ہے، فقہ آتی کوئی نہیں، بندہ ولی اللہ بن گیا، امام بن گیا. میں نے اس لیے عرض کی کہ جس کی سمجھ میں رسالت آئے وہ علی کو ولی مانتا ہے، جس کی سمجھ میں رسالت نہ آئے. لیسا میں دنیا نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا. نبی کو کبھی سہو ہو جاتا تھا، کبھی نسیان ہوتا تھا، نعوذ باللہ کبھی ہذیان ہوتا تھا. غور کرو، نسیان 3 طرز کا ہوتا ہے. ہذیان جنون کا ایک رتبہ ہے جو نبی کی بیٹی نے ثابت کیا تھا. میرے بابا کو نہیں، اس کو ہے جو بات سے پھر جائے. ہذیان جس میں ربط کلام ختم ہو جائے، یہ جنون تک درجہ ہے. آج بہت دور نہیں جاتا. ابھی بخار ہو جائے تو ہماری عقل پتہ نہیں تیز ہو جائے نا بخار تو پھر پھول پھول کہتے ہیں، بہکی بہکی باتیں. نیند آ جائے عقل ختم. آپ خاموش ایسے جیسے آپ کی عقل باقی رہتی ہے. نیند آ جائے فکر ختم، نیند آ جائے بدن کی حرکت ختم، نیند آ جائے اختیار ختم، نیند آ جائے قوت بصارت ختم، نیند آ جائے ہمیں نیند آ جائے قوت سماعت ختم. لیکن معصوم پہ موت آتی ہے، عقل بھی باقی ہے، ارادہ بھی باقی ہے. پاپ میں نہیں کر رہا، کربلا مصائب کی پہاڑ ٹوٹ پڑے لیکن یہاں سے بہت سے فضائل بھی ہیں. ایک روایت سنیں، مطلب مجسم ہو جائے تو میں ایک جملہ بالکل میرے پاس 6-7 منٹ ہیں جی. میرے امام مظلوم کربلا، مصائب نہیں پڑے تھوڑا سا ضبط کر لینا اس حدیث کو سمجھ لیں. مظلوم کربلا شاہد یعنی ولی بننے سے پہلے شاہد بننا ضروری ہے. تو شاہد صرف میرے پر نہیں، آسمان کی خلقت پر شاہد ہو، زمین کی خلقت پر شاہد ہو، خود اپنی خلقت کا بھی گواہ ہو. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہے؟ اب معصوم کے علم کی ایک ماہیت ہے جسے صفت ذاتی کہتے ہیں. اللہ کے علم صفت ذات ہے، معصوم کا صفت ذاتی ہے. صفت ذاتی اور ہے، صفت ذات اور ہے. تقیق پاس ہے، میں نہیں چھیڑتا نہ پریشان ہوا. بالکل تھوڑا سا آگے آئے، اس صفت ذاتی کو سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا خالق بھی ہو رہے ہیں، خود گواہ بھی بن رہے ہیں. کیا عجیب انداز ہے، کیا عجیب نہجہ ہے. پروردگار نے سامنے گرامی میرے امام حسین امام سجاد کے خیام میں یوم عاشور کو آئے. امام سجاد خیام کے اندر بیماری کا گلوہ تھوڑا سا ضبط کر لے، تھوڑا سا ضبط کر لے. ظاہر محبت ہے، کسی پوسٹے کے لیے آتے ہیں کہ میں اصغر ہوں، تھوڑا سا ضبط کریں، آنسوں کو تھوڑا سا روک لیں. میرے مولا نے ایسے کمر میں باہیں ڈالی، کھڑا کیا، اپنے سینے سے لگایا. میرے چوتھے مولا نے آنکھیں کھول کے جملہ کہا، یا بتا مالی علاقہ تقتل واحدہ و تترک عشرہ. بابا جان کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہا تھا آپ جب ان ملاحین پہ حملہ کرتے تھے آپ 10 کو چھوڑتے تھے، 1 کو قتل کرتے تھے. سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے. میں بالکل مطمئن ہوں. میں دیکھ رہا تھا، اگلا جملہ سن لیں، میں دیکھ رہا تھا. مولا آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ آپ کی تو آنکھیں بند تھی. شیعہ منطقی ہوتا ہے، نتیجے پہ چلا جاتا ہے. مولا آپ نے کیسے دیکھا؟ آپ تو خیام کے اندر تھے. آپ نے کیسے دیکھا؟ آپ تو بیماری پہ تو بیماری کا غلبہ ہے. آپ نے کیسے؟ آپ کی تو بابا جان نے ابھی آپ کو اٹھایا پھر اپنی آنکھیں دھو لی ہیں. بابا ہم سو جائے، ہماری بصارت بھی ختم ہے، روح اپنی ختم ہے،
میرے مولا فرماتا پگلے سمجھنے کی کوشش کر، جو سو کر نہ دیکھے وہ امتی ہوتا ہے، جو بیماری میں بھی چلا جائے پھر بھی دیکھتا رہے وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ فرق ہے۔ اچھا روایت بتاتے ہوں، بحور الغمہ اکتر کی کتاب ہے، اس کے اندر امام حسین نے کربلا میں 30,000 ملاہین کو وصل جہنم کیا۔ 30,000، ایک روایت ہے 10,000 کی، 10,000 ہوئی یا 30,000، اگر 30,000 فرض کر لیں تو اس تناسب سے مارا کہ 10 کو چھوڑا پھر 1 کو مارا، پھر 10 کو چھوڑا پھر 1 کو مارا۔ اس جملے کو سمجھ لیں، معیار ولایت واضح ہے، ولی اس کو نہیں کہتے جس کو سمجھ ہی کوئی نہ ہے۔ کئی سال لگ گئے ایک صورت یاد کرنے میں، حافظ صاحب سے ڈنڈے کھا کے پھر بھول جائے، اسے ولی نہیں کہتے۔ ناصحابی نے گرامی 10 کو چھوڑا 1 کو مارا، مارے تھے 30,000 اس تناسب سے کہ 10 کو چھوڑتے تھے 1 کو مارتے تھے، پھر 10 کو چھوڑتے تھے پھر 1 کو مارتے تھے، تو 30,000 کو 10 سے ضرب دیں کتنے بنتے ہیں؟ 3 لاکھ، ماشاءاللہ 3 لاکھ۔ امام حسین نے جب بیٹے کا سوال سن، اچھا امام سجاد جو آنکھیں بند ہو کر دیکھ رہے ہیں، خیام کے اندر ہونے کے باوجود سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ اگلی بات نہیں جانتے ہیں حقائق کو ہم تک منتقل کرنے کے لیے ایک طریقہ اپناتے ہیں۔ میرے مولا بیٹا سجاد یہ میں بھی جانتا ہوں، جب یہ مجھ پر حملہ کر رہے تھے جن 10 کو میں چھوڑ رہا تھا، یہ بھی مجھ پہ حملہ آور تھے، میں جانتا ہوں یہ مجھ کو زخمی کر رہے تھے، میں لیکن جیسے میں تلوار اٹھا کر ان کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تھا، کسی کی 20ویں پشت میں کوئی مومن بیٹھا نظر آتا تھا، کسی کی 15ویں پشت میں کوئی ماتمی بیٹھا نظر آتا تھا، کسی کی 12ویں پشت میں کوئی شیعہ بیٹھا نظر آتا تھا۔ تو اب ضرورت ولی اس کو نہیں کہتے جو سو جائے تو عقل و علم ختم ہو جائے، اب بابا ولی اللہ اس کو کہتے ہیں جو عام حالات تو دور کی بات ہے، لاکھوں کا مجمع ہو میدان جنگ میں موجود ہو، پھر بھی ان لاکھوں افراد کی نسل سے قیامت تک آنے والے ہر فرد کو وہ دیکھ رہا ہو اور وہ جانتا ہو ان میں حلالی کون ہے حرامی کون۔ جو معیار اللہ نے نبوت کا رکھا وہی معیار اللہ نے ولایت سے تعارف کرایا۔ میں نے اصلی میں صرف تعارف، لیکن اتنا واقعی خوبصورت موضوع ہے کہ زندگی صرف ہو جائے۔ ابھی تو حضرت آیت اللہ کرباسی نے مظلوم کربلا کے اوپر صرف میرے اس امام پر ایک کتاب لکھی، 750 جلدیں، 750 جلدیں نہیں 750 جلدیں صرف امام حسین پر، اور آخر پہ جا کے نا آخری جلد کے آخری صفحے پر ایک جملہ لکھا، حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں۔ کیسے اس حسین کا کیسے جو خود خنجر کے نیچے تھے ظالم بیٹی کو تماچے مارے۔ اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ولایت توحید کو مجروح کرنے کا نام نہیں، ولایت توحید کی نفی کا نام نہیں، ولایت توحید کے تعارف کا نام ہے۔ ولایت آئی ہی توحید کے تعارف کے لیے ہے۔ جو تیرے ممبر پر توحید کو مجروح کرے نا وہ حسینی نہیں ہے، وہ کسی اور کا نمائندہ ہے، لبادہ شیعت کا ہو رہا ہے۔ اس اندر کے دشمن سے ضرور آگاہ رہیں، حسین نے یوم عاشور کو ادائیگی شہادت کر رہے تھے، شہادت پیش کر رہے تھے۔ اچھا ہم جتنا ماتم کریں، زنجیر کا ماتم ہو، ہاتھ کا جتنا بھی ہو، ساری زندگی مجال سے یہ ذکر شہادت ہے، انداز بدل جاتا ہے لیکن یہ شہادت کا ذکر ہے۔ امام نے شہادت پیش کی ہے۔ اچھا ادائیگی شہادت بڑا عمل ہے یا ذکر شہادت؟ ادائیگی شہادت، کیوں امام کے عمل سے بڑا عمل کو تصور میں کرے تو وہ کفر میں چلا جائے گا، ہر عمل برباد ہے۔
جیسے یوم عاشور کو زوال کا ٹائم ہوا، میرے مولا نے کہا ذرا رک جاؤ، میں حسین اس کو سجدہ کر۔ مولا کی قسم ہے، جب ادائیگی شہادت میں میرے حسین نے نماز کی خاطر وقفہ ڈالا ہے، ذکر شہادت میں ڈالنا ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ عجیب فلسفے ہمارے اندر آ گئے، حد ہو گئی نہ سمیں۔ حسین ولایت کے ہدف ہے 3 شسم۔ موضوع تو میرا یہ عشرے کا موضوع ہے، لیکن میں تو صرف اشارہ کر چکا ہوں، میں فضائل میں مکمل کر چکا ہوں۔ 3 ہدف ہیں، ان 3 اہداف ہیں کیا ہیں؟ کون سے؟ کون ادا کر سکتا ہے؟ کربلا میں صرف حسین گئے اور کسی کا بیٹا کیوں نہیں گیا؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ولی نہیں تھے، یہ ولی تھے۔ اور ولایت کے ہدف یہ 3 ہیں کہ آثار نبوت جیسے تھے ان کو ویسے ہی رکھے، اصلی شکل میں بچائے، اصلی شکل میں آگے پہنچائے۔ یہ پہلا ہدف ہے ولایت کا۔ میرے حسین نے یہ کیا، میرے علی نے یہ کیا، میری مخدومہ نے دربار میں جا کے یہ کیا۔ مولا کی قسم، خاندان عصمت میں 2 شہزادیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے ضعیفہ ہو گئے۔ میں بالکل میرا 2 منٹ اوپر میں چلا گیا، معافی مانگ کے صرف آدھا جملہ کہہ رہا ہوں، مجلس میرے حصے کی مکمل ہو جائے۔ فضائل پڑھے، مجلس مزین ہوتی ہے، مکمل نہیں، لیکن اس وقت مکمل ہوتی ہے جب بدول کو ان کی سکینہ کا پرسہ دیا جائے۔ میں نے عرض کی خاندان عصمت میں 2 شہزادیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے ضعیفہ ہو گئی۔ ایک حسین کی ماں زہرا تھی، ایک حسین کی بیٹی سکینہ تھی۔ ماں کی عمر 18 سال تھی، کمر جھکی ہوئی تھی۔ اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ مولا کی قسم میں اللہ جانے، یہاں 18 سال کی زندگی میں ہر کوئی آگے نا لمبی زندگی کی دعائیں منگواتا ہے۔ مولانا بہت سے لوگ ہمارے پاس اپنے کاشمی صاحب ہمارے لیے دعا، اللہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی عطا کرے، یقیناً حق بنتا ہے دعا مانگنا طول عمر کی، لیکن اللہ جانے حسین کی ماں کو دنیا نے کتنا ستایا ہے۔ جب رونے پہ پابندی لگ گئی نا گھر کے اندر، تو بی بی رونے کے لیے مدینہ سے باہر جاتی تھی، اور حسنین کو ایک دن سینے سے لگا کے کمرے کے بیٹے آج ماں دعا مانگتی ہے، آمین ضرور کہنا۔ اب جانا دعا